کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے، جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے، ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے۔ رکھ لو نسبت کا بھرم یا غوث اعظم دستگیر، آمین آمین۔ رکھ لو نسبت کا بھرم یا غوث اعظم دستگیر، ہم سب پہ ہو جائے کرم یا غوث اعظم دستگیر، ہم سب پہ ہو جائے کرم یا غوث اعظم دستگیر۔ شاہ جیلاں قطب عالم تاجدار اولیاء، شاہ جیلاں قطب عالم تاجدار اولیاء، پرتوے شاہ یا غوث اعظم دستگیر، پرتوے شاہ یا غوث اعظم دستگیر۔ اب آئیے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ نعت و منقبت تھوڑی دیر ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں محدث-e-Azam مشن کے درجہ حفظ کے طالب علم محمد فیضان صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں، نعت و منقبت جو بھی چاہیں آپ کی اس بزم میں پیش کریں، محبت سے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، حقیقت کھل گئی جب سرزمیں بغداد کی دیکھی، تجلی ہی تجلی، روشنی ہی روشنی دیکھی، تیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، تیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، ہماری لاج کس کے ہاتھ میں بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ میں بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے،
غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، دیارے غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، دیارے غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، جمیل قادری سو جان ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا، دیارے غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے محمد فیضان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اسی کی مناسبت سے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش خدمت کر رہا ہوں۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جو سامنے ہو مدینہ تو سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہو مدینہ تو سوچتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، دیکھتا کیا ہے، جو سامنے، سب پڑھیے، جو سامنے ہو مدینہ تو سوچتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، دیکھتا کیا ہے، بروز حشر کہے گا خدا یہ بندوں سے، بروز حشر کہے گا خدا یہ بندوں سے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، دیکھتا کیا ہے۔ اور میدان محشر کے حوالے سے آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہاں کیا کیا تکالیف ہوں گی، فرشتوں
کا کیا حال ہوگا، وہ امتیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوں گے ان کے، وہ سب ہم اور آپ سنتے ہیں۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا، مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا، جو میرے آقا نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، جو میرے آقا نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہو مدینہ، اور وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بھلا، کیا بتائے گا وہ قرآن کے راز کیا ہیں، انہیں کیا پتا کہ قرآن کے اندر بھید کیا ہے، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بھلا، جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے، جسے پتا ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہو مدینہ۔ اور حاصل ناف شیر لکھیے کہ سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیاروں نے، سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیاروں نے، بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، دیکھتا کیا ہے۔ اور کل انما انا بشر مثلکم، آج کل یہ آیت کریمہ زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے اور غلط فہمیاں جو ہے لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں۔ شاعر نے کہا کہ میرے حضور کو اپنا سا بولنے والے، میرے حضور کو اپنا سا بولنے والے، ارے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، دیکھتا کیا ہے۔ اور بہترین خیال سماعت کریں کہ اگر نہیں ہے گلوں میں پھولوں میں، اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ کا، اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ کا، تو پھر بتاؤ
مہکتا کیا ہے تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہو مدینہ تو سوچتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے دیکھتا کیا ہے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے سماعت کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسین پروگرام بھی ہے اور اس پروگرام کو 11ویں شریف سے بھی نسبت ہے آج گھٹا بھی ہے موسم ہی کی بات کریں آج گھٹا بھی ہے موسم ہی کی بات کریں اور جس سے ملی صحبائے مدینہ اس ساقی کی بات کریں جس سے ملی صحبائے مدینہ اس ساقی کی بات کریں ذکر ہے جن کا ذکر الہی جن کی بات اللہ کی بات ذکر ہے جن کا ذکر الہی جن کی بات اللہ کی بات کیوں نہ اسی کا ذکر کریں ہم کیوں نہ اسی کی بات کریں کیوں نہ اسی کا ذکر کریں ہم کیوں نہ اسی کی بات کریں اور وہ جن کے ایمان ہے مردہ یارو ان کو مرنے دو وہ جن کے ایمان ہے مردہ یارو ان کو مرنے دو زندہ دلوں میں ہم زندہ دل زندہ نبی کی بات کریں زندہ دلوں میں ہم زندہ دل زندہ نبی کی بات کریں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت و منقبت جو بھی چاہیں پیش کرنے کے لیے محب محترم حافظ محمد طاہر اشرفی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں دوبارہ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ السلام علیک یا حبیب اللہ عقیدت پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ پہلے چند مسائل نعت پاک کے سماعت فرمائے ہے انشاءاللہ اس کے بعد اگر آواز نے ساتھ دیا تو دو تین مسائل منقبت کے پیش کروں گا کیونکہ کچھ دنوں سے کافی فلو کی موسم کی وجہ سے آواز بہتر ہوئی ہے توجہ چاہوں گا ایک بار بہت جوش سے پڑھے صلی اللہ علیہ رسول اللہ
جمال میں ہے نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے۔ اب توجہ چاہوں گا کہ جواب سر میں طلب کی رفاقت جنت، جواب سر میں طلب کی رفاقت جنت، کمال خوش ربیہ تیرے سوال میں ہے، کمال خوش ربیہ تیرے سوال میں ہے، نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، اور خدا بھی جس کو رؤوف رحیم کہتا ہے، خدا بھی جس کو رؤوف رحیم کہتا ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے، نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، اور غلاف کعبہ کہاں اور گنبد رسول کہاں، غلاف کعبہ کہاں اور گنبد رسول کہاں، فراق میں ہے کہاں رنگ جو وصال میں ہے، فراق میں ہے کہاں رنگ جو وصال میں ہے، نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، اور رہی خدا کو بھی منظور اس کی خوشنودی، رہی خدا کو بھی منظور اس کی خوشنودی، نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا
رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت باوجود اندروس کا نظر ہے کہ جس پہ ایک سر ہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ من قبر کی چند اثار سماعت فرمائے یا غوث اگر دل سے ایک بار نکل جائے سبحان اللہ سبحان یا غوث اگر دل سے ایک بار نکل جائے دعویٰ ہے میرا یارو گرتا بھی سنبھل جائے دعویٰ ہے میرا یارو گرتا بھی سنبھل جائے یا غوث کے نعروں میں کچھ ایسی کرامت ہے یا غوث کے نعروں میں کچھ ایسی کرامت ہے دشمن کا کلیجا کیا پتھر بھی پگھل جائے اللہ اکبر رسالت نعرہ غوثیہ یا غوث اگر دل سے ایک بار نکل جائے یا غوث مجھے اپنے دامن میں چھپا لینا یا غوث مجھے اپنے دامن میں چھپا لینا امید کی کرنوں کا سورج ہی نہ ڈھل جائے یا غوث اگر دل سے ایک بار نکل جائے اور توجہ چاہوں گا علماء کرام کی کہ ٹھوکر سے جلائے ہیں مردے میرے آقا نے ٹھوکر سے جلائے ہیں مردے میرے آقا نے پر جائے نظر جس پر تقدیر بدل جائے یا غوث اگر دل سے ایک بار نکل جائے اور دیوار
दीवाना है दीवाना जो गौस का दीवाना दीवाना है दीवाना जो गौस का दीवाना आ जाए अगर जिद पर अंगारों पे चल जाए या गौस अगर दिल से एक बार निकल जाए। अकीदे का शेर है, जो दोस्त तुम्हारा है या गौसे आजम, जो दोस्त तुम्हारा है वो दोस्त हमारा है। जो दोस्त तुम्हारा है वो दोस्त हमारा है। दुश्मन जो तुम्हारा है महफिल से निकल जाए या गौस अगर दिल से एक बार निकल जाए। दावा है मेरा यारो गिरता भी संभल जाए। तो मैं सबसे पहले तो इन उलमाए मिल्लत इस्लामिया को दिल की अथाह गहराइयों से मुहद्दिस-ए-आज़म मिशन की जानिब से और तमाम मेंबरान और तमाम अक़ीदतमंदान की जानिब से खुशामदीद भी कहता हूँ। आज इस खुसूसी प्रोग्राम में पहली बार इन हज़रात की शिरकत हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाए मिल्लत इस्लामिया का साया हम सबके सरों पर कायम दायम रखे। आज हम और आप सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का भी फैज़ हासिल कर रहे हैं और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी फैज़ व बरक़ात से मालामाल हो रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि बगदाद शरीफ की सरजमीन पर आज दीवानों का हुजूम है और सिर्फ दीवाने ही नहीं हैं बल्कि आपकी बारगाह में बहुत सारे ऐसे परवाने मौजूद हैं जिसे हमारी नाक़िस आंखें देख नहीं सकती। दुनिया इस्लाम के तमाम औलियाए कामिलीन आज के दिन सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में रूहानी एतबार से हाज़िरी पेश करते हैं। यकीनन वो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े के इर्द गिर्द होंगे और उन्हीं में हम जैसे गुनहगार भी आज वहाँ मौजूद हैं और हमारे जैसे लोग भी वहाँ शिरकत कर रहे हैं। करम वालाए करम है, फिजा नूर नला नूर है। देखते हैं तो आंखें भर आती हैं, देखते हैं तो दिल मचल जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि काश हम भी आज के दिन वहाँ मौजूद होते। मगर ये दूरियां ज़ाहिरी एतबार से हैं, ये दूरियां ज़ाहिरी एतबार से हैं, वरना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारी आज इस महफिल में भी मौजूद है और वहाँ भी अपने चाहने वालों की आप अपने फैज़ान नज़र से खिदमत पेश कर रहे हैं। इसलिए कि हमने और आपने ये सुना है कि जब एक दिन के अंदर 70 जगह दावतों में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िरी पेश कर सकते हैं तो दुनियावी जिंदगी तो जो है उसमें रूह जो है मुकफ्फल होती है, जिस्म के अंदर कैद होती है और जिस्म के अंदर कैद होने के बाद जब सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इतना इख्तियार है तो अब तो रूह जो है उसको कैद से निकाल दिया गया है और परिंदा कफसे उनसूरी से परवाज कर गया है। इंशाअल्लाह ताला अब तो हमारा ईमान और यकीन है
کہ دنیا کے جس کونے میں بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہوگا وہاں سرکار غوث اعظم موجود ہوں گے، وہاں موجود ہوں گے. یہ ہماری آنکھیں دیکھیں نہ دیکھیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن ہم ایمان کی آنکھ سے اور دل کی آنکھ سے دیکھنے والے جو لوگ ہیں اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یقیناً آج سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اس محفل میں موجود ہیں. اور جب سرکار غوث اعظم کا یہ حال ہے تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا؟ جن کی محفل ہم سجائے بیٹھے عید میلاد النبی کا بھی یہ پروگرام ہے، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس ہماری اس محفل میں موجود ہیں. آپ کی توجہات ہم گنہگاروں کی جانب ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کی اس محفل سے یقینی اعتبار سے ہم روحانی فیض بھی حاصل کریں گے اور علمی فیض بھی حاصل کریں گے. علماء ملت اسلامیہ موجود ہیں، زیادہ لفظ کشائی نہیں کر سکتا اس لیے کہ وقت درکار ہے. میں منقبت کی چند اشعار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے طور پر پیش کر رہا ہوں. یہ منقبت میں نے جنوری 2017 میں تحریر کی تھی، اس کے چند اشعار پیش خدمت کر رہا ہوں. محبت سے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم کی جو محفل میں قدم رکھتے ہیں، غوث اعظم کی جو محفل میں قدم رکھتے ہیں، ان غلاموں کا بھی سرکار بھرم رکھتے ہیں، ان غلاموں کا بھی سرکار بھرم رکھتے ہیں. غوث اعظم کی جو اور ساری دنیا کے سلاطین وہاں جھکتے ہیں، ساری دنیا کے سلاطین وہاں جھکتے ہیں، جس جگہ غوث کے دربان قدم رکھتے ہیں، جس جگہ غوث کے دربان قدم رکھتے ہیں، ان غلاموں کا بھی اور جن کو قسمت سے تیرے در کی گدائی ہو نصیب. خصوصی توجہ تمامی حضرات کی، آپ سب کی ترجمانی میں نے کی ہے، صرف اپنی نہیں کی ہے، آپ سب کی ترجمانی میں نے کی ہے کہ جن کو قسمت سے تیرے در کی گدائی ہو نصیب، وہ کہاں اوروں سے امید کرم رکھتے ہیں، وہ کہاں اوروں سے امید کرم رکھتے ہیں، ان غلاموں کا بھی. اور ہمارا وظیفہ اٹھتے بیٹھتے یا غوث اعظم المدد، یا غوث اعظم المدد. میں کی ہر بار ہی یا غوث مدد کہتا ہوں، میں کی ہر بار ہی یا غوث مدد کہتا ہوں، اور غوث اعظم میرا
ہر بار بھرم رکھتے ہیں غوث اعظم میرا، ہر بار بھرم رکھتے ہیں ان غلاموں کا بھی۔ اور آپ کو رب نے کیا غوث زمانے کے لیے، اللہ نے غوثیت کبریٰ کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کو رب نے کیا غوث زمانے کے لیے، اس لیے دل میں بسا کر تمہیں ہم رکھتے ہیں، اس لیے دل میں بسا کر تمہیں ہم رکھتے ہیں ان غلاموں کا بھی۔ اور کیسے محروم وہ لوٹیں گے فاروق کبھی، کیسے محروم وہ لوٹیں گے فاروق کبھی، غوث اعظم سے جو امید کرم رکھتے ہیں، غوث اعظم سے جو امید کرم رکھتے ہیں ان غلاموں کا بھی سرکار بھرم رکھتے ہیں، غوث اعظم کی جو۔ منقبت کے چند اشعار جو میں نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے غلاموں کے صدقے قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی بارگاہ غوثیت کبریٰ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب ہم خطابت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً آج ہمارے درمیان جو علماء ملت اسلامیہ تشریف فرما ہے، ان کا ہم پہلی بار خطاب سنیں گے۔ الحمدللہ ویسے تو یہ قابل تعریف ہے ہی، اور جنہیں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں۔ نور ٹی وی کے اوپر ہم نے بارہا ان کی زبان فیض ترجمان سے نکلتے ہوئے پھول جیسے ہم چنے ہیں، اور حسن خطابت بڑا دل نواز ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ جن علماء ملت اسلامیہ کے سروں پر اور جن کی پیٹھ پر بزرگان دین کا ہاتھ ہو، ان کی کرم نوازی ہو، ان کی نگاہ کیمیا جو ساتھ دے رہی ہو، یقیناً وہ چاشنی اور وہ لذت ان کی زبان میں آ ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگان دین کے فیوز و برکات سے ہمیں اور آپ کو معلومات فرمائے، اور خاص طور سے ہم علماء کرام کی جماعت کو مولا تبارک و تعالیٰ اکابرین علماء ملت اسلامیہ کا دست کرم ہم سب کے سروں پر رہے، اور ان کی دعاؤں سے ہم دین و سنیت کی خدمات کو پیش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اردو زبان میں خطاب پہلے ہو جائے، تاکہ ہمارے کچھ نوجوان جو آنے والے ہیں ان کے آنے کی عادت بڑی تاخیر سے ہے، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ، پھر ان کے لیے انگلش زبان میں خطاب ہوگا۔ میں سب سے پہلے تو آج کی اس محفل کے پہلے خطیب اور پہلے مقرر مہمان خصوصی حضرت العلام حضرت علامہ مفتی نصیراللہ نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں ملتمس ہوں، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کے مناسبت سے اپنے خطاب دلواز سے ہمارے دلوں کو مستفیض کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی، جشن غوث اعظم۔
الحمد للہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ ازلی ابدی لا اول لہ ولا آخر لہ آگے تھوڑا سا پیچھے جگہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحان اللہ وعلى كل من صحبه واتبعه بإحسان بعد سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام سبحان الله اللہ سبحان اللہ آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی محترم و محترم خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا محمد فاروق اشرفی دامت برکاتہم العالیہ مکرم عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ الشیخ ہارون صاحب دامت برہان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے سامنے موجود تمام شمع رسالت کے پروانوں، آج ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور انبساط کا موقع ہے کہ ہم ذکر سید الورا بھی کر رہے ہیں اور ذکر غوث الورا بھی کر رہے ہیں، بڑی سعادت ہے۔ اور اس کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ میلاد پاک کا اور جشن غوث الورا کا بھی دیا گیا ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ حضور محدث-اعظم رحمت اللہ علیہ کا جو مشن ہے وہ 4 دانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کا جو فیضان ہے وہ شرق، غرب، شمال اور جنوب کے اندر اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ میرے امام اہل سنت کے بارے میں ہی شاید کسی عاشق صادق نے کہا تھا کہ بحر لا ساحل لہ، کہ امام اہل سنت عشق و ایمان کا وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ بحر بے کنار جس کو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں، بحر بے کنار، اس کے بارے میں کسی عاشق صادق نے امام اہل سنت کے جب وسعت علمی کو دیکھا، عشق رسول کو دیکھا، مشن دین مصطفیٰ کو دیکھا، تو یہ بات ان پر صادق آتی ہے کہ بحر لا ساحل لہ، کہ وہ عشق و ایمان کا وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی حضور الشیخ عبد القادر الجیلانی
المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پورا سال ہم محفل گیارہویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر غوث الورا کا اہتمام اور انصرام کرتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گیارہویں شریف اتنی مشہور کیوں ہے؟ اصل میں ساری زندگی غوث اعظم نے میلاد مصطفیٰ کیا ہے۔ علماء محدثین اور اہل سیر نے لکھا ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں لکھا ہے کہ آپ ہر مہینے کی 12 تاریخ کو معمول کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کیا کرتے تھے۔ اور آپ کا یہ جذبہ، آپ کی یہ محبت اور آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرب، اس کو بارگاہ مصطفی سے وہ مقبولیت ملی، نبی پاک کی بارگاہ سے وہ قبولیت ملی کہ ایک دن عالم بیداری کے اندر میرے مصطفیٰ نے اپنے دیدار سے شاد کیا، اور حضور علیہ السلام نے عالم بیداری میں اپنا دیدار عطا فرما کر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تو میری 12ویں سے محبت کرتا ہے، میں تمہیں 11ویں عطا کروں گا۔ یہ آپ کے احوال کے اندر اہل سیر نے لکھا ہے کہ بس سرکار کی طرف سے اس کا عطا کرنا، اور پھر آپ کا 11 ربیع الثانی کو جب وصال ہونا، اور پھر کائنات عالم میں آپ کے عرس کا جشن برپا ہونا، یہ عطائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت احوال اور تذکرے سنے ہوں گے، تو میں آج آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی طرف لے کر آؤں گا، مشن غوث اعظم کی طرف لے کر آؤں گا، فکر غوث اعظم کی طرف لے کر آؤں گا، اور مقام غوث پاک کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا، اور بارگاہ مصطفیٰ کریم اور بارگاہ رب کریم کے اندر جو سرکار غوث اعظم کو مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا، پھر اس کی جو جلوے آپ کی ذات سے ظاہر ہوئے ہیں، اس کا عالم کیا تھا، اس کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ ہم سب کا ایمان تازہ بھی ہوگا اور ہمارا عقیدہ مضبوط بھی ہوگا، کیونکہ اہل سنت و جماعت کی بنیاد اور احساس ہی عقیدہ ہے اہل سنت۔ اور عقیدے کے اندر صرف اور صرف اپنے بزرگوں کی محبت سکھائی گئی ہے، صرف اور صرف دین سے محبت سکھائی گئی ہے، بدعات اور منکرات سے نفرت سکھائی گئی ہے، اور یہ گھٹی ہمیں کس نے پلائی ہے؟ جس نے پلائی ہے اس کا نام امام احمد رضا ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتا ہے، جب وہ مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے، اب علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، جسے اللہ منصب نبوت پر فائز کرتا ہے، اس کے لیے منصب نبوت کو ظاہر کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہوتا ہے، اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کے لیے منصب ولایت کو چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی شخص نے کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ کبھی سنا آپ نے؟ جو بھی اللہ کا نبی آیا، خدا نے جب حکم دیا کہ اب اعلان نبوت کیجیے، تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پھر اعلان کیا۔ اسی طریقے سے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے ہیں، کسی ولی نے خود اعلان نہیں کیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اگر آپ کے میں سے کسی کے علم میں ہو تو مجھے بتا دیں، میرے ناقص مطالعے کے مطابق آج تک یہ بات کسی کے علم میں نہیں گزری کسی نے یہ کہا ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ لیکن جب وہ منصب ولایت پر اللہ کا ولی فائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ولایت کا اعلان رب کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب اعلان رب کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر پتھر بھی پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا ولی ہے، شجر و حجر بھی پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا ولی ہے، زمین و زمان بھی پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا ولی ہے، فلک و آسمان بھی پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا ولی ہے، جانور بھی پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا ولی ہے، سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی پہچانتی ہیں کہ جشن غوث اعظم۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی جب وہ منصب ولایت اور قرب خاص پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر رب چاہتا ہے کہ ایک تو اس کی ولایت کو ظاہر کر دیا جائے،
دوسرا اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو دکھاؤں کہ میری بارگاہ میں تیرا مقام کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ان اولیاء میں سے تھے کہ جن کی ولایت کا اعلان نہ صرف خدا کی طرف سے کیا گیا بلکہ اللہ نے مرتبہ غوث خود غوث کو دکھایا، اور جب اپنے مرتبے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا، تو پھر اس کا خود اعلان کر کے بتایا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اللہ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے۔ اس کے اوپر میں چند آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کی میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سرکار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرشد کریم حضرت عثمان حروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر رہے، 12 سال تک مرشد کے سامنے زانوئے تلمس طے کیے، سلوک کی منزلیں طے کی۔ جب ساری منزلیں طے کر لی تو رب کریم نے ان کے مرشد کو دکھایا کہ معین الدین اب اس قابل ہے کہ اسے میدان کا شاہ سوار بنا کے چھوڑ دیا جائے، اب اس کی نگاہ بھی کام کرے گی، اس کا اشارہ بھی کام کرے گا، اس کی زبان سے نکلنے ہوئے کلمات نکلنے کی دیری ہوگی، خدا دوسروں کے سینوں میں نقش کر دے گا۔ ایک دن آپ کے مرشد کریم نے آپ سے کہا کہ معین الدین آپ نے سلوک کی ساری منزلیں طے کر لی ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ باہر نکلیں اور اپنے مشن کو جاری رکھیں، ہم آپ کو خلافت سے بھی نوازتے ہیں، جو عشق و ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے ہم آپ کے سینے میں ہنڈیلتے ہیں، اب آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ کی اتنا عرصہ آپ نے اپنے مرشد کی خدمت میں گزارا ہے، اگر آپ کی کوئی خواہش ہو تو وہ بتائیے۔ یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر میں آپ کو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، پھر آپ کا ایمان تازہ ہے کہ جب خدا اپنے ولیوں کو خود دکھاتا ہے کہ ذرا دیکھو تمہارا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ تو آپ کے مرشد کریم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو وہ بتاؤ۔ تو آپ نے خواہش ظاہر کی کہ حضور میری یہ خواہش ہے کہ میں نے آپ کی قدموں میں جتنا عرصہ گزارا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی معیت میں حرمین طیبین کی حاضری دوں، خانہ کعبہ کی زیارت کروں، حج بیت اللہ ادا کروں، پھر آپ کی معیت میں روضہ رسول پہ جاؤں، آپ خانہ کعبہ میں پہنچ کر مجھے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کے ساتھ وہ جو عشق و ایمان کی دولت ہے وہ عطا کریں، پھر مجھے خود انگلی سے پکڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں لے جائیں اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ سرکار مجھے قبول کرے اور آپ اس عمل پر خود گواہ ہو جائیں اور مجھے بھی سکون ملے کہ میں نے مرشد کی بارگاہ میں جو خدمت کی ہے اس کا مجھے ریوارڈ مل گیا ہے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت خواجہ عثمان حروانی حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو لے کر جب حرمین طیبین پہنچے تو ایک روایت کے مطابق آپ کا ہاتھ پکڑ کر میزاب رحمت کے نیچے خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹ کر حضرت عثمان حروانی نے دعا کی کہ بار الہ جو تو نے مجھے عشق و ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی، جو تو نے مجھے معرفت کا نور عطا فرمایا تھا، جو تیری طرف سے معرفت کی امانت مجھے تفویض کی گئی تھی، اے اللہ میں نے معین الدین کے سینے میں ہنڈیل دی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کی۔ عاطف غیبی نے آواز دی کہ آپ کا یہ نگینہ، آپ کا یہ ہیرا اور اللہ کی بارگاہ کے لیے تیار کیا ہوا یہ شعر رب کو قبول ہے۔ پھر نبی پاک کی بارگاہ میں لے کر گئے، پھر وہاں پر یہی دعا ہوئی، بس دعا ہوئی، قبولیت کا اندازہ کیا ہوا؟ دیدار مصطفیٰ ہو گیا۔ بارگاہ مصطفی سے اعلان ہوتا ہے کہ معین الدین تمہاری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ کہاں لگائی گئی ہے؟ اجمیر لگائی گئی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے اجمیر نہیں دیکھا تھا، میں نے پہلی دفعہ نام سنا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور اجمیر میں نے کبھی دیکھا نہیں، آپ نے فرمایا آنکھیں تم بند کرو، اجمیر ہم دکھائیں گے۔ کہتے ہیں جب میں نے آنکھیں بند کی تو میں نے نہ صرف اجمیر کو دیکھا، میں نے ان راستوں کو بھی دیکھا جن راستوں سے گزر کر میں نے جانا تھا۔ اس راستے میں میرا ایمان یہ کہتا ہے
کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے داتا علی حجویری کا مزار بھی دیکھا، وہاں پر چمکتے ہوئے اس گنبد کے اوپر جب پہنچے، اب خداوند قدوس نے داتا کی ولایت کو ظاہر کرانا ہے، اس کے لیے معین الدین چشتی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضرت داتا کے مزار پر جاتے ہیں، 40 دن داتا کے قدموں میں چلا کرتے ہیں، اور خداوند قدوس نے جب داتا علی حجویری کا پورا مقام اور مرتبہ اور منصب دکھایا تو زبان سے کہہ اٹھے، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل، کاملہ را رہنما۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے تمہیداً اس لیے بیان کی کہ اب میں جو بات آپ کے ذہن میں ڈالنے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو ان کا منصب کیسے دکھایا، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، عقیدہ بھی مضبوط ہوگا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علوم سے فراغت حاصل کی، تمام علوم و فنون سے پہلے پڑھے ہیں، آج کے دور کے جتنے بھی پیران اعظام ہیں ان کے لیے اس میں پیغام ہے کہ غوث نے پہلے پڑھا ہے، پہلے مدرسے میں جا کر پڑھا ہے، پہلے عالم بنے ہیں، پھر حافظ بنے ہیں، پھر فاضل بنے ہیں۔ پھر سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ جب میں تمام علوم سے فارغ ہو گیا تو حضرت غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اب جب غوث پاک نے تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سب سے پہلی نیت کیا کی؟ اب سنیے، آپ سنیں گے آپ کا ارشاد۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سب سے پہلی نیت یہ کی کہ جو علم میں نے حاصل کیا ہے میں اس کو اس وقت تک لوگوں میں نہیں پھیلاؤں گا جب تک میں خود اس پر عمل نہ کروں۔ اس کا آسان ترجمہ میں آپ کے سامنے کروں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیت کی کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو پڑھاؤں گا پھر دوسروں کو پڑھاؤں گا۔ یہ اس کی ایک دوسری تعبیر ہے جو علماء اور محدثین نے لکھی ہے۔ کیا نیت کی کہ سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ اپنے آپ کو پڑھاؤں گا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو پڑھانے کے لیے، اپنے نفس کو پڑھانے کے لیے مدرسے سے نکلے تو کسی اور مدرسے یا مسجد میں نہیں گئے، جنگلوں کا رخ کیا، ویرانوں کا رخ کیا، غاروں کا رخ کیا، دریاؤں کا رخ کیا، سمندروں کا رخ کیا، بیابانوں کا رخ کیا، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق 15 سال، ایک روایت کے مطابق 20 سال اور ایک روایت کے مطابق 25 سال تک آپ نے صحرا اندوزی کی ہے۔ 25 سال تک جنگلوں اور ویرانوں کے اندر گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ بسا اوقات کئی دن تک جب کھانے کو کچھ نہ ملتا تو پھر میرا نفس مجھے تقاضا کرتا کہ عبد القادر کچھ تو کھا لے، تو میں درختوں کے پتے چبایا کرتا تھا تاکہ اس نفس کو سکون مل جائے۔ کہتے ہیں جب میں اپنے آپ کو پڑھا کر فارغ ہوا، اپنے نفس کو کنٹرول کیا، پھر غیب سے مجھے آواز ملی کہ عبد القادر اب تو شہر کا رخ کر۔ کہتے ہیں میں شہر کی طرف روانہ ہوا، جنگل سے جب شہر کی طرف روانہ ہوا تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلی جو چیز مجھے دکھائی گئی وہ یہ دیکھی کہ میں راستے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ انتہائی نحیف ہے، نزار ہے، کمزور ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، صرف ہڈیاں ہیں، ان کے اوپر سکن ہے، جلد ہے، اور اس کے اندر سانس چل رہا ہے، اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے کھڑا ہو سکے۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کے میں نے استغفار کیا، وہ سے بات فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں۔ کہتے ہیں میں استغفار کر کے جیسے ہی اس کے پاس سے گزرا تو اس کمزور شخص نے جو مشکل سے سانس لے رہا تھا اس نے مجھے آواز دی کہ عبد القادر مجھے ذرا سہارا دے کر اٹھاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کو سہارا دیا، اٹھایا، بس میرا ہاتھ لگنا تھا، اس کے جسم پر گوشت آنا شروع ہو گیا، اس کے اوپر توانائی آنا شروع ہو گئی، اس کے اوپر بہار آنا شروع ہو گئی، اس کی کمزوری ختم ہونا شروع ہو گئی۔ وہ میرے سامنے ایک بالکل خوبرو 30 سال کا نوجوان بن کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت غوث پاک کہتے ہیں کہ مجھ پر حیرت طاری ہوئی تو اس نے کہا عبد القادر آپ کو حیرت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے،
میں خدا کی طرف سے اسلام دین ایک مثالی جسم میں تمہارے سامنے آیا ہوں کہ نبی پاک کی امت نے بے عملی کی وجہ سے میرا یہ حشر کر دیا ہے، نبی پاک کی امت نے بدعمالیوں کی وجہ سے مجھے کمزور کر دیا ہے، نبی پاک کی امت نے سنت پر عمل نہ کرتے ہوئے میرا یہ حشر کر دیا ہے۔ اب خدا نے تیرے وجود میں برکت ڈالی ہے، اور یہ جیسے ہی تو نے مجھے ہاتھ لگایا تو یہ خدا کی طرف سے اشارہ ہے کہ اب تیرے وجود سے خدا اس دین کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ محی الدین ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ تو محی الدین ہے، تو دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ پھر سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ جب میں پھر وہ شخص مجھ سے غائب ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب میں اسی سفر کو طے کرتا کرتا بغداد پہنچا، جمعے کا دن تھا، بغداد کی مرکزی جامع مسجد بھری ہوئی، ہزاروں کا اجتماع۔ جیسے ہی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا، نہ تو پہلے کسی نے اشتہار لگایا تھا کہ غوث اعظم آ رہے ہیں، نہ کوئی ٹی وی کی ایڈورٹائز چلی تھی کہ غوث اعظم آ رہے ہیں، نہ کوئی اس دور کا سوشل میڈیا تھا کہ بتایا کہ غوث اعظم آ گئے ہیں، کسی نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ یا نہ کوئی آپ کے کوئی خلیفے مرید تھے جو اعلان کرتے۔ کہتے میں وہاں پہنچا تو پورا بغداد کھڑا ہو گیا، جن راہوں سے گزرتا گیا سب کہتے ہیں مرحبا یا محی الدین، مرحبا یا محی الدین، مرحبا یا محی الدین، مرحبا یا محی الدین۔ کہتے ہیں کہ ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ محی الدین تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہتے ہیں سب نے مجھے استقبال کیا، پکڑ کر مجھے بغداد کی مسجد میں لے گئے۔ اب سنیے گا منظر، جب مسجد میں پہنچے نا، یہاں پھر اللہ نے دکھایا حضرت غوث پاک کو کہ ذرا اپنے مقام، اپنے منصب اور اپنے آپ کو جو پڑھا کر آپ آئے ہیں، اب اپنے مرتبے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ سب مجھے کہنے لگے کہ آج آپ نے یہاں جمعے میں خطاب کرنا ہے۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ مجھ میں جھجک محسوس ہوئی کہ میں اتنے عرصے بعد آیا ہوں، یہاں کوئی تو مجھے جانتا ہی نہیں تھا، یہ اتنی مخلوق خدا ہے، یہاں بڑے بڑے فصحاء عرب اور عجم موجود ہیں، بغداد کے بڑے بڑے فصحاء موجود ہیں، میں ان کے سامنے کیسے خطاب کروں گا؟ کہتے ہیں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، عالم بیداری کے اندر میں نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کیا پایا؟ اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پایا۔ حضور نے اپنے دیدار سے شاد کام کیا، سرکار نے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے عبد القادر، آج تو آپ کو واز کرنا پڑے گا۔ عرض کیا حضور یہاں تو بڑے بڑے فصحاء موجود ہیں، میں کیسے واز کروں گا؟ فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا۔ وہ لعاب نہیں تھا، وہ سرکار کی بارگاہ سے علوم کے خزانے تھے، سرکار کی بارگاہ سے معرفت کا وہ خزانہ تھا جسے 2 جہان کے اندر غوث پاک نے بانٹنا تھا، اس خیرات کو، جس خیرات کو غوث پاک نے کائنات کے اولیاء کو تقسیم کرنا تھا، جس کو نگاہ کے ذریعے تقسیم کرنا تھا، علم کے ذریعے تقسیم کرنا تھا، فکر کے ذریعے تقسیم کرنا تھا۔ کہتے ہیں سرکار کا لعاب منہ میں پڑنا تھا، پردے اٹھتے گئے اٹھتے گئے اٹھتے گئے۔ کہتے ہیں سرکار نے جب لعاب مبارک ڈالا تو کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ عالم بیداری کے اندر مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر۔ کہتے ہیں مولا کائنات جناب حیدر کرار سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے بھی فرمایا کہ عبد القادر منہ کھولو۔ فرمایا مولا کائنات نے 6 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور نے تو 7 مرتبہ لعاب مبارک عطا کیا تھا، تو کہتے ہیں مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ حضور کے ادب کی وجہ سے۔ ایک تو یہ منظر تھا، یہاں حضور علیہ السلام، یہاں حضرت غوث پاک کو سرکار کے دیدار اور مولا کائنات کا دیدار کرا کے بتا دیا گیا کہ آپ نے جو اپنے آپ کو پڑھایا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر بھی قبول ہے اور مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی قبول ہے۔ پتہ چلا جو غوث پاک کا فیض کائنات عالم میں پھیلا ہوا ہے، یہ فیض ربانی بھی ہے، فیض مصطفیٰ بھی ہے، فیض مولا کائنات۔ ایسے غوث
کے ڈھنگ کے چار دانگے آدم میں نہیں پھیلتے. اور پھر ایک اور بات بڑی ایمان افروز آپ کو بتاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب واز شروع کیا تو پھر کائنات عالم میں پھیلنا شروع ہو گئی بات کہ غوث نے درس دینا شروع کر دیا. اجتماع بڑھتا گیا. بغداد کی مسجد بھر گئی, جگہ تنگ پڑ گئی, میدان میں نکل گئے, میدان چنگ پڑ گیا, صحرا میں ممبر لگانا پڑا. صحرا میں ممبر لگایا تو پتہ چلا 40,000 کا اجتماع ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے پاس ہے اس مسجد کا یہ حال ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے حال کے لوگ زیادہ ہو جائیں تو دوسرے حال کے لیے ہمیں ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کرنا پڑتا ہے. کوئی بڑا اجتماع ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ساؤنڈ سسٹم ہو کہ کم از کم ہر ایک انسان تک آواز پہنچے. یہ ہوتا ہے یا کہ نہیں؟ لیکن اس دور میں 40,000 کا اجتماع, نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم موجود, نہ کوئی سیٹلائٹ سسٹم موجود, نہ فیس بک موجود, نہ سوشل میڈیا موجود, نہ الیکٹرانک میڈیا موجود, نہ سکائی سسٹم موجود, کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے 3 فٹ کے فاصلے پر جو شخص بیٹھا ہوا غوث پاک کی بات سن رہا ہے, 40,000 فٹ کے دور فاصلے پر بیٹھے ہوئے شخص کے کان میں بھی وہی آواز جا رہی ہے. کوئی ساؤنڈ نہیں. یہ میرے غوث کی آواز کی کرامت تھی, یہ میرے غوث کی وائس تھی, یہ میرے غوث کی صدا تھی. کوئی ساؤنڈ سسٹم موجود نہیں. 40,000 کا اجتماع, 40,000 پیپل اس اجتماع کے اندر موجود ہیں. لیکن جو 3 فٹ کے سامنے بیٹھا انسان, اس کے کان میں بھی وہی آواز. جو 40,000 فٹ دور بیٹھا ہے اس کے کان میں بھی وہی آواز. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر علماء نے بحث کی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. محدثین اور مفسرین نے اس کے اوپر بڑی ایمان افروز بات لکھی. امام اہل سنت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, پروانہ عشق مصطفیٰ, امام احمد رضا محدث بریلی رحمت اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جب اللہ کا ولی اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور وہ جب منصب ولایت پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اپنا کچھ رہتا ہی نہیں ہے. اس کا بولنا خدا کا بولنا, اس کا پکڑنا خدا کا پکڑنا, اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا, اس کا سننا خدا کا سننا. فرمایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب پر پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس قول کو اپنے قول کن کی صفات کا مظہر بنا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کے اقوال کو اپنے قول کن کی برکات کا مظہر بنا دیا تھا. منہ سے آواز نکالتے تھے, وہ آواز مشرق والے بھی سنتے تھے, مغرب والے بھی سنتے تھے, شمال والے بھی سنتے تھے, جنوب والے بھی سنتے تھے. اور پھر بیچ میں کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا. کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں. کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا. پھر ایک اور بڑی مزے کی بات, گفتگو اب یہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ علماء سے سنا بھی ہوگا, لیکن میں اس کے اوپر جو توجیہ پیش کروں گا, جو اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا, یا جو اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا, یہ سارا کا سارا فیض میرے امام اہل سنت ہے. یہ سارا کا سارا فیض حضور شیخ الاسلام کا ہے. یہ سارے کا سارا فیض میرے اساتذہ کرام کا ہے. یہ سارے کا سارا فیض جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کا ہے, جن کی طرف سے یہ عطا کیا جاتا ہے, ورنہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں بولتا. ہزاروں کا اجتماع, ممبر لگا ہے, میدان ہے, سرکار غوث اعظم درس دے رہے ہیں, ہر ایک کے کان میں آواز جا رہی ہے, سب درس اس درس کو سننے میں محو ہے. جمعے کا دن ہے. اچانک گفتگو کے دوران سرکار غوث پاک نے گفتگو بند کی, ممبر سے نیچے اترے, ایک صف کراس کی, دوسری کراس کی, تیسری کراس کی, چوتھی کراس کی, پانچویں کراس کی, چھٹی کراس کی, حتیٰ کہ مجمع کے درمیان میں پہنچ گئے. وہاں ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام ہے حضرت علی حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیٹھے ہوئے تو ان کو بیٹھے بیٹھے اونگ آئی, نیند آئی اور وہ سو گئے. اور سرکار غوث اعظم ممبر سے اترے, واز روکا, جا کے ان کے قریب 10 بستہ کھڑے ہو گئے, آنکھیں بند کرتے سر جھکا لیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ ہزاروں کا اجتماع, اور جتنے اجتماع میں لوگ بیٹھے تھے وہ سارے دیکھ رہے ہیں. ایک بزرگ سو رہا ہے, دوسرا سامنے کھڑا ہے,
اور نہ وہ بات کر رہا ہے نہ یہ بات کر رہا ہے، مجمع میں ہو کا عالم ہے، مجمع میں ہو کا عالم ہے، ساری ہزاروں لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور حضرت علی حیاتی بیٹھے خراٹے لے رہے ہیں، سرکار غوث پاک پاس میں کھڑے ہیں دست بستہ، اور آپ کی زبان ہل رہی ہے اور درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک جھٹکا آیا، حضرت علی حیاتی کی آنکھ کھلی اور عرض کی حضور میں معافی چاہتا ہوں، میری آنکھ لگ گئی تھی، خواب میں سرکار نے اپنے دیدار سے شاد کام کیا۔ کیا فرمایا حضرت علی حیاتی نے کہ خواب میں سرکار نے اپنے دیدار سے شاد کام کیا تھا۔ جب حضرت علی حیاتی نے یہ کہا تو سرکار غوث اعظم نے کہا اس آقا نے تجھے خواب میں دیدار دیا، مجھے عالم بیداری میں دیا، اسی لیے تو سامنے کھڑے ہو کر تو وہ سلام پڑھ رہا اب اس میں یہ واقعہ کئی دفعہ آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا، اب اس میں تبصرہ سنیے۔ اب آپ دیکھیے مجلس ایک ہے، عطائے مصطفیٰ دیکھیے، مجلس ایک ہے، جو لوگ یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مجلس ایک ہے، محفل ایک ہے، ہزاروں لوگ وہاں موجود اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اسی ایک مجلس کے اندر میرے آقا ایک اپنے غلام کو خواب میں دیدار عطا کر رہے ہیں، ایک کو عالم بیداری ہے۔ عطا تو دیکھیے، منظر تو دیکھیے، ایک ہی مجلس، وہ جسے چاہے جس طرح چاہے نواز ہے، جسے چاہے جس طرح چاہے نواز ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جب یہ عقیدہ ہوگا تو ہمیں اہل سنت و جماعت کی جو برکات ہیں وہ خدا عطا فرمائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ آخری بات انشاءاللہ آپ سنیں گے آپ کو اور ایمان تازہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا۔ کیا کرم کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے میرا مقام خود دکھایا۔ کیا کیا؟ اب مجھے بتائیں کہ کیا منظر ہوگا؟ ویسے پاک کیا فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرا مقام مجھے خود دکھایا، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو دو واقعات بیان کیے اس سے تو ان کا مقام آلریڈی ظاہر ہوتا ہے، لیکن سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے میرا مقام دکھایا ہے اور میں نے اس مقام کو خود دیکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے مقام دکھایا ہے، اور کیسے دکھایا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے میرا مقام دکھایا ہے کہ میرے سامنے کائنات کے پردے ہٹ گئے، نہ میرے سامنے مشرق پوشیدہ ہے نہ مغرب۔ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب اشرفی نے آپ کے سامنے جو منقبت پڑھی اس میں انہوں نے یہ تصور پیش کیا تھا، یہ تصور پیش کیا تھا کہ غوث پاک کے ہم وہاں بغداد میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غوث ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی اس منقبت کا منظر اس کی ایک خلاصہ ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے سامنے سے مقام ہٹا دیے، سارے پردے ہٹا دیے، سارے پردے کیا کر دیے؟ ہٹا دیے۔ نہ میرے سامنے مشرق پوشیدہ ہے نہ مغرب پوشیدہ ہے، نہ زمین کی تہیں پوشیدہ ہیں نہ آسمان کی بلندیاں پوشیدہ ہیں۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دکھایا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کیا دکھایا میرے رب نے مجھے؟ کہتے میرے سامنے کوئی حدیں نہیں ہیں، نہ پہاڑ ہیں نہ فضائیں ہیں نہ خلائیں ہیں نہ دوریاں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں کہیں بھی نظر اٹھاتا ہوں، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا، کیا فرماتے ہیں؟ نظر خود اعلان کرتے ہیں، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا ہر دلتن علی حکم اتصالی۔ فرمایا کہ تمام جہان میں جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو مشرق کو بھی اپنے سامنے اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ مغرب کی طرف نظر دوڑاؤں تو ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر مغرب کو دیکھتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کا کوئی سیٹلائٹ سسٹم ایسا نہیں ہے، آج کے دور میں سائنس اس تک پہنچی ہے، لیکن میرا غوث آج سے 1000 سال پہلے مشرق کو بھی اپنے سامنے دیکھتے تھے، مغرب کو بھی اپنے سامنے دیکھتے تھے، شمال کو بھی اپنے سامنے دیکھتے تھے، جنوب کو بھی اپنے سامنے دیکھتے تھے۔ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا، پہلے دیکھتا
ہوتا ہوں. کہتے ہیں یہ میری زمینی نظر کا عالم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میری زمینی نظر ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جب اس نظر کو جب زمین سے آسمان کی طرف اٹھاتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ کہ جب میں اس نظر کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھاتا ہوں. پھر خود بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں نظر من در لوح محفوظ است. کہتے ہیں بیٹھا فرش زمین پر ہوتا ہوں, لوح محفوظ کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. نہ صرف لوح محفوظ کو دیکھتا ہوں بلکہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پر اپنے غلاموں کی لکھی ہوئی تختیاں پڑھ کر تمہیں سنا سکتا ہوں. یہ تھی نظر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھتے زمین پر تھے تو نظر تو الی بلاد اللہ جمعا, اور جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے تو نظر من در لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا تھا. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت, آپ کا مقام اور آپ کی رفعت تھی. کہتے ہیں یہ مقام میرے رب نے مجھے خود کیا ہوا دکھایا ہے. اسی طریقے سے جو اولیاء اللہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر گئے تو انہوں نے جب وہاں حاضری دی اور جو حضوری کے منصب پر فائز تھے, جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو جس طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب حضرت داتا علی حجویری کے مزار پر پہنچے تو حضرت داتا کے مزار کو دیکھ کر اور آپ کے مقام اور مرتبے کو جب خدا نے ان کو دکھایا تو انہوں نے کیا اعلان کیا تھا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما. یہ حضرت خواجہ صاحب کی گواہی آج بھی داتا صاحب کے مزار پر انوار پر تختی بن کر کندہ ہے. وہ الفاظ آج بھی وہ داتا صاحب کے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں سے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو سرکار غوث پاک کے مزار پر انوار پر جنہوں نے بغداد حاضری دی ہے. ایسے کوئی ہیں نا لوگ, بہت سارے لوگ. آپ نے دیکھا جب غوث پاک کے مزار پہ جائیں تو وہاں پر جس طرح داتا صاحب کے مزار پر لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, حضرت غوث پاک کے مزار کے دروازے کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے. اور وہ شعر کیا ہے؟ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است. بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است. سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است. آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم. آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم. نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است. یہ شعر آپ کو پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ شعر حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند جب غوث پاک کے مزار پر حاضر ہوئے خدا نے پردے ہٹا دیے. اللہ نے پردے ہٹا دیے. آپ دیکھیں ایک ولی کے مزار پر جب جا رہا ہے تو کیا منظر ہے. جب حضرت شاہ نقشبند حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کو نقشبند اس لیے کہتے تھے کہ جس کے اوپر نگاہ ڈالتے تھے اس کے دل پر لفظ اللہ نقش ہو جایا کرتا, اس لیے اس کو آپ کو نقشبند کہتے تھے. جس طرح نگاہ ڈالی اس کے اوپر لفظ اللہ اس طرح نقش ہوتا ہے جیسے کوئی سٹیمپ لگا رہا ہے. حضرت شاہ نقشبند جب غوث پاک کی مزار پہ حاضر ہوتے ہیں, بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, خدا نے پردے ہٹائے, غوث پاک کے مقام کو دکھایا. غوث پاک کو دیکھ کر آپ کے مقام کو بیان کر رہے ہیں. سامنے صورت غوث موجود ہے, سامنے مقام غوث موجود ہے, اور مقام غوث دیکھنے والا شاہ نقشبند ہے, دکھانے والی خدا کی ذات ہے. نظر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است. کہتے ہیں کہ تمام جہانوں کے بادشاہوں کو اگر دیکھنا ہے تو روحانیت کے بادشاہوں میں ایک ہی بادشاہ مجھے نظر آتا ہے جس کا نام عبد القادر. پھر کہتے ہیں سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک سردار ہے جس کو جو
جو شاہ عبد القادر جسے کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس کے ہاں وہ روحانیت کا آفتاب بھی ہے، وہ روحانیت کا مہتاب بھی ہے، وہ اس کی نگاہ عرش اور کرسی تک بھی جاتی ہے، اور اس کے سامنے کائنات کو اللہ نے آشکارا کر دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ اسے کیا ملا؟ نور قلب، اس کے قلب کے اندر نور مصطفیٰ موجود ہے، انوار مصطفیٰ موجود ہے، اس کے قلب کے اندر خداوند قدوس کے انوار کا وہ قلب مظہر ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ تمام جہان کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا فیض پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار غوث اعظم کے فیضان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آج کل یہ ٹاپک ہی اپنے مسجد میں مسلسل چل رہا ہے، تعلیمات غوث اعظم۔ یہ تو میں نے فضائل پہ اس لیے گفتگو کر دی تاکہ پتہ چل سکے کہ اولیاء کاملین کا منصب کیا ہے۔ غوث پاک کی تعلیمات میں سے سب سے بہترین آپ کا جو پیغام ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود پہچانے۔ پر میں جب تو اپنے آپ کو پہچان لے گا تو یہ کائنات کا ہر شخص پہچان گا، تمہیں سب مان جائیں گے۔ تو تمہاری کسی کے ساتھ رشتہ داری ہو نہ ہو، تعلق ہو نہ ہو، دوستی ہو نہ ہو، فرمایا تو جب اپنے آپ کو پہچان لے گا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، جس نے رب کو پہچان لیا تو پھر وہ اعلان کرتا ہے نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کہر غلط علی حکم اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہم زد فضل۔ اللہ تعالیٰ اور بھی علم میں وسعت عطا فرمائے، بڑی ہی محبت بڑے انداز میں اور علمی اور عارفانہ خطاب اور سماعت کر رہے تھے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ روحانی اعتبار سے جن بزرگان دین کا دست کرم پشت پہ ہوتا ہے، ان کے زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی ہمارے دلوں پہ اثر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علامہ کی عمر کو دراز فرمائے، زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے بلا تاخیر میں آج کی اس محفل کے ہمارے دوسرے خطیب مہمان خصوصی حضرت مولانا برادر گرامی، میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، برادر گرامی حضرت مولانا محمد برہان کھانڈیا، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور انگلش زبان میں آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور دین کی ضرورت، اسلام کی ضرورت نوجوانوں کے لیے کتنی ہے، اس خیالات کو پیش کریں گے۔ آپ حضرات، میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ دل کی گہرائیوں سے خطاب کو سنیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام اس خطاب کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد مختصر کل دعا ہوگی، پھر عشاء کی جماعت ہوگی، نماز ہوگی۔ عشاء کی نماز کے بعد تمام حضرات کو نیاز پیش کی جائے گی۔ شکریہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله, all praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And peace and blessings be upon the greatest of Allah subhanahu wa ta'ala's creation, the master of all of the messengers and the leader of all of the awliya al-kiram, our master and our liege lord Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, and upon all of the prophets and messengers and his family and his companions, Ya Rabbal Alameen. Alhamdulillah, we're in a blessed place for a blessed purpose in the presence of blessed people. And so we thank Allah subhanahu wa ta'ala for this blessed moment, which some of us will not see the fruits of until we stand on the day of judgment, when we will see the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala gives us for being in this gathering today. A gathering in which we remember Allah subhanahu wa ta'ala and thank Him, and we show gratitude to Him for making us from the ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and for making us from the followers and those who are attached to the awliya al-kiram.
Everybody is blessed by Allah subhanahu wa ta'ala, believer or disbeliever. They have blessings from Allah subhanahu wa ta'ala they cannot thank Him for. But a person who is blessed with Islam, who is from the Ahl Sunnah wal Jama'ah, he has been blessed by Allah subhanahu wa ta'ala beyond everybody else. Because Allah subhanahu wa ta'ala, as our mashayikh say, that Allah subhanahu wa ta'ala gives this dunya to those whom He loves and those whom He doesn't love. You will find sinners, disbelievers, who have riches beyond your imagination. Look at Fir'aun, look at Nimrud, look at Abu Lahab, look at Abu Jahl. They had wealth beyond measure. Allah blessed them. Allah gave that to them. But Allah subhanahu wa ta'ala only gives His deen and only gives His Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and continuing on that, only gives His awliya to those whom He loves. Never do you see a person who is wretched, disrespectful, blessed with this kind of blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. So consider yourselves to be the most blessed of Allah subhanahu wa ta'ala's creation. That He made you a Muslim, that He made you a believer in the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Somebody who respects the Sahaba al-Kiram and has love for the Ahl al-Bayt of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and is connected with the awliya as well. Who else has that? That's the sign of the Ahl Sunnah wal Jama'ah. Alhamdulillah. And Allah has given us this sharaf that we sit and we remember the awliya al-Kiram. This is our blessing. And so we thank Allah subhanahu wa ta'ala for this. Everything that we heard from Mufti said, mashallah, beautiful speech. And it's very difficult to follow such a speech. Yeah. But just now to focus on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and using what Mufti have said as an indication of who the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is, not was, who the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is that Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, Qaddasallahu sirrahu al-Aziz, is just one of the great grandchildren of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And they say in Arabic, هذا الشبل من ذاك الأسد, that this cub is from that lion. If this is the rank of the great-great-great-grandson, what about the great-great-great-grandfather? What must be the rank of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? And so we understand the rank of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam by those who inherit from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. We know the Prophet sallallahu alayhi wa sallam from the likes of Sayyidina Ali karramallahu wajhul kareem. We know him from the likes of Sayyidina Imam Hassan, Sayyidina Imam Hussein radiyallahu anhuma. We know the Prophet sallallahu alayhi wa sallam through the reflections of him that reach us through the likes of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. As we've heard, that all of his barakah, his blessings, were from the gifts of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So if the gift is like this, imagine what the gifter is like. Imagine what he is like. And now to understand the likes of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, Allah subhanahu wa ta'ala gives us the likes of Hazrat Makhdum Ashraf Jahangir Simnani and Shaykh Mohaddis-e-Azam Mission, and the likes of Sayyid Muhammad Madani Ashrafi al-Jilani Qaddasallahu sirrahu al-Aziz wa hafidhahullah. We have these personalities who carry, not only through blood, not only through knowledge, but through spirituality, they carry the secrets of their ancestors and forefathers. So we are very lucky that we are connected with these people. And we need to be connected in this day and age of disconnection. You know, if you want to be saved in this day and age, who are you going to cling to? Everybody's drowning. Who's saved? The West's in turmoil. The East is in turmoil. Where do you turn? People say, let's leave England. Where do you go? Where shall we go? Where is safe anymore? In times of confusion, and when the waves of fitna overtake and overflood, we turn to the ship of salvation. Just as when Allah subhanahu wa ta'ala sent the floods to cleanse this earth of impurities, and Allah subhanahu wa ta'ala commanded people to take refuge in the ark of Sayyidina Nuh alayhi salam, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has left behind his ark in the form of the family of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that my family
is like the ark of Sayyidina Nuh alayhi salam. Whoever takes refuge within them, they will be saved. And whoever detaches from them will be destroyed. So this is the Ahl al-Bayt of the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam. This is why we stay connected with the awliya al-kiram, and we stay connected with the Ahl al-Bayt of the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam. Because without them, we are lost and destroyed. And this day and age is a sign of that. Those of our youngsters who have taken to the West, who have taken to the new way of life that has been portrayed to them, that have been blinded by its glitz and its glamour, who have been taken in by the mirage that has been presented to them, they are destroyed. What happiness do they have? What serenity in their houses do you find? Yeah. But those who have stayed connected with Allah and His Messenger Sallallahu Alayhi Wa Sallam and His inheritors, alhamdulillah, they're safe and sound, no matter where they are. And so, as a means of our salvation and protection, and for the salvation of our next generation, we need to stay connected with the awliya al-kiram in our time. That's absolutely essential. Yeah. We only let go of them at our peril. That's our peril if we let go of them. And so we need to understand them, we need to stay connected. We heard about the rank of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. Just from that point, Ibn Qayyim al-Jawzi, he writes a book called Kitab al-Ruh. And in that Kitab al-Ruh, he says that the soul of the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam is greater than the entire universe put together. Greater than the entire universe. You know, people say about the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam being everywhere. How can that be? The reality of the matter is the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam is so great that everything is in front of him. He doesn't need to be everywhere, because everything is right in front of him, Sallallahu Alayhi Wa Sallam. That's the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam. And so the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam doesn't need any means of technology. You know, right now we're seeing Allah subhanahu wa ta'ala has made it easy for our weak minds to understand. Yeah? That you can have one camera and it can be broadcast on 1 million televisions at one time. Live feed in million places at once. If you say that to somebody, they'll say, of course, I believe that satellite, American technology, Chinese manufacturing, Japanese engineering, whatever it is, of course that can happen. The awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, what power backs them? They don't need American design, they don't need Japanese engineering, they don't need Chinese manufacturing. They have the greatest power in existence, and that is Allah subhanahu wa ta'ala. And so when we're talking about these people, these are people in every age that are connected to Allah subhanahu wa ta'ala, and look at their reality. People over time and distance have been forgotten. Pharaoh is forgotten. Who talks about Pharaoh today? Who talks about Nimrud today? Who talks about Abu Lahab, Abu Jahl today? But the remembrance of the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam still exists. The remembrance of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani still exists. Who continues their remembrance? Who makes people still love them and continue to talk about them? Allah subhanahu wa ta'ala. Mufti Sahib alluded to a hadith of the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam. And Allah subhanahu wa ta'ala declares that when He loves somebody, He called Sayyidina Jibreel alayhi salam. And He says, "Oh Jibreel, I bear you witness that I love so and so. Now go and declare it in the heavens that I love so and so." And so Allah subhanahu wa ta'ala commands for this declaration to go out into the entire universe that Allah subhanahu wa ta'ala loves so and so. And then that love manifests within people by them attaching to these people, being drawn close to these people, remembering these people, and even 1,000 years later continuing to learn from them and to benefit from them. This is Allah subhanahu wa ta'ala's love for peace. This is how you know that Allah subhanahu wa ta'ala loves somebody, because Allah preserves them. Allah preserves them. Yeah? Nobody has preserved these people. They lived in a time, as Mufti Sahib mentioned, without technology. Yeah, they didn't write their autobiography. The Prophet ﷺ never wrote an autobiography. You know, Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi, he never wrote his autobiography. He didn't say, "Remember me, here's my book, this is what I did, this is what happened." He never did any of that. Allah made it happen. He inspired people.
So Allah subhanahu wa ta'ala preserves these people for a reason. When we look at the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his blessings upon us and his right over us is immense. Every single thing of blessing that we have comes from the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And this world would be steeped in darkness from every aspect if it wasn't for the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. If you think about any blessing you have in your life, the respect you have for your parents, the manner in which you eat, even the food that you eat, the discipline that you have, and the good manners that you have, you trace every single one back to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. If it wasn't for him, we would be worse than animals. And sometimes you can only realize a blessing when you reflect on what your state would be like if you didn't have that blessing. For example, I guarantee, myself included, we do not appreciate the blessing of sight. And we will not appreciate the blessing of sight until it's, a'udhu billah, may Allah protect us, if it was taken away from us. Yeah? As you get older, you start appreciating your memory. You start appreciating the blackness of your beard as it starts to whiten. When you start losing a blessing, then you appreciate its value. But we ask Allah subhanahu wa ta'ala that He never takes away the blessing of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam from us. May He never do that. But just reflecting on that, where would I, just sit for a second and just think, where would I be if it wasn't for the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? And this is why we say, Jazallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma huwa ahluk. This is why we say, oh Allah, reward the Prophet sallallahu alayhi wa sallam on our behalf for what he is deserving. We cannot thank him enough. We cannot do enough justice. We cannot praise him enough sallallahu alayhi wa sallam. Yeah, that's why Sayyidina Hassan bin Thabit, he says, ما إن مدحت محمد بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. He says, I have not praised the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with my tongue, but I have ennobled my tongue by allowing it to mention the name of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So this is the sharaf in being connected to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. We do him no favors, but he has done every favor for us. When we reflect on the time, Mawlana Farooq Sahib Hafidhahullah, he mentioned to me just to give some points of reflection for our youth in relation to the day and age that we live in. We live in difficult times. And some scholars call this a Jahiliyyah Athaniya. The day and age before the coming of the Prophet ﷺ was called the day and age of ignorance. People were steeped in every sin you could think of. Alcohol, gambling, inappropriate relations with the opposite gender, burying their daughters alive, oppression of the weak, taking advantage, arrogance, tribalism, fighting for no reason, chasing after the world. All of these qualities were in those people. At that time, Allah subhanahu wa ta'ala sent the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And this is the miracle of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. This is why the scholars say, if Sayyidina Isa alayhi salam brought the dead back to life, then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, those that were dead in terms of their soul and their character, he brought them to life in their hundreds and thousands. He transformed people from these qualities into stars of guidance. You try and change one person in your life. We know how difficult it is, isn't it? Never mind anybody else, just try and change yourself. How difficult is it? Now look at the miracle of the Prophet ﷺ. He takes the likes of Sayyidina Umar radiallahu anhu and he transforms him into who he is. He takes the likes of Sayyidina Bilal al-Habshi radiallahu anhu and he turns him into the likes of who he becomes. He takes the likes of Sayyidina Khalid bin Walid, Sayfullah wa Sayf al-Rasul, and look at what he does to the likes of them. Transforms them. Complete change. You look at Sayyidina Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu, he's a great example for our youth. That him in the times of Mecca, in his days in Mecca, he used to dress in the best of clothes. They say there were no clothes that people used to wish to wear except Sayyidina Mus'ab ibn Umayr would have them first, radiallahu anhu. He used to wear the best of shoes. At that time they were from Yemen. There was no Nike in that time. The best shoes came from Yemen, he had them first.
best of clothes from around the world that used to come through the caravan routes, he would have them first. Sayyidina Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu, when he learns about the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam, he goes and visits the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam, he falls in love with him. He's a youth, youngster. He's in love with designer clothes, beautiful clothes, what we describe as designer clothes now. Now he is transformed so much that he gives it all up for the Messenger Sallallahu Alayhi Wa Sallam. His mother imprisons him, shackles him, and she says, if you do not leave this religion, you will not leave this house. His mother. And how many a times he is shackled and chained. Eventually he leaves. And then he ends up being sent to Madinatul Munawwara. And many of the early people who accepted Islam in Madinatul Munawwara accepted Islam at his hands. Sayyidina Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu. But later on, when the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam sees him, the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam weeps. Because his clothes are patched. He has patches in his clothes. And this is the state of these people. When it came to Islam, they sacrificed everything for Islam. Everything else became a sacrifice for them. Islam became the priority. Now in this second stage and phase of ignorance that we have, look what we have done. Yeah? If we look at the crimes, the sins that are taking place within the Ummah, within the youth, you know, we as Muslims in the UK, we have 6% of the population. In prison, we are close in some prisons to 30% of the population in prison. 30% in jail are Muslims. That's our state. Our women are neglected. Yeah. We are one of the most uneducated group of people in this country. That's the reality of the Muslims today. So we are facing another stage of ignorance. The only thing that will rectify us is what rectified the previous people. They gave up everything. They gave up all of their bad habits, and they made Islam their priority. You know, Sayyidina Umar radiallahu anhu, when he was Khalif, he used to sleep rough and he used to have patched clothes, radiallahu anhu. He didn't live in luxury. Where did he learn that from? He learned that from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There's a time in the life of the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam, he enters into the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam and he weeps. And the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam wakes up, he sees Sayyidina Umar, he says, Ya Umar, what makes you weep? He says, Ya Rasulullah. He says, the kings of Rome and Persia, they sleep on beds and they lean upon couches. And you are the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And you sleep on a mat made of dried leaves of palm trees till it leaves marks on your back, sallallahu alayhi wa sallam. His pillow was stuffed with dry leaves, sallallahu alayhi wa sallam. Prophet sallallahu alayhi wa sallam hardly had any possessions, and yet he ruled the entire world. And look at the barakah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He showed, and said the Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi showed that it isn't through worldly means that you will create a transformation in this world. The Prophet ﷺ didn't have, social media and technology and all of these things that we think we do da'wah with now. People say we want to give da'wah, we want to spread Islam, and we need to have a flash website, and we need to create an app, and we need to do this, and we need to do that. What you need to do is you need to sort yourself out first. People talk about, these awliya, they do khalwa, and they do this and that, the ummah's dying and you're doing khalwa. How is that going to help? You do dhikr. How is that going to help? The example that our scholars give is that look at the Shaykh Abdul Qadir Jilani, Qaddasallahu sirrahu al-aziz, that he did khalwa for those many years in the deserts. And when he came out, he transformed Baghdad Sharif, and even till today he continues to transform. Yeah? And so-called saviors of today, who say you don't need to do khalwa, you don't need to do dhikr, you don't need a shaykh, you don't need to do spiritual wayfaring, tell me one street that they have changed. One house that they have changed. You see the difference? Look at the only people that can make claims like this today, that we don't need tasawwuf, we don't need a shaykh, you don't need dhikr, you don't need to go to the mawlids, you don't need these kinds of things, are people who are ignorant of history. The whole golden period of Islam and the spread of Islam has always been at the hands of people who went through spiritual wayfaring.
who struggled against their nafs. Those people who sat at the hands of the awliya and the feet of the awliya and were transformed themselves and then transformed others. Have a look at history. Even to the extent that there's a book written in English recently about Sayyidina Salahuddin al-Ayyubi, rahmatullah alayh. Everybody praises him. There's no group, from amongst the groups within Islam who doesn't claim Sayyidina Salahuddin al-Ayyubi for themselves. Everybody praises Sayyidina Salahuddin al-Ayyubi, rahmatullah alayh. The scholar, in this book, it's titled that he is the result of the revival of the Ahl Sunnah wal Jama'ah. He comes just on the back of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi and Imam al-Ghazali rahmatullah alayhi. Straight after that period comes Sayyidina Salahuddin al-Ayyubi. So what we see is first there was a spiritual revival of Islam. Then came the military revival of Islam. It doesn't happen the other way around. If you look at the life of the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam when he was in Makkah al-Mukarramah, for 53 years Sallallahu Alayhi Wa Sallam, there was no jihad. It was all iman. It was all belief in the akhirah. It was all purification of the self. Then, for 10 years when he moves to Madinatul Munawwara after 53 years, and this is why the Ahl Sunnah wal Jama'ah still remember the Mawlid, the birth of the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam, because every blink of an eye of the life of the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam is priceless to us. Not just when he was 40 and he received the Quran. No. Every single moment in the life of the Prophet ﷺ, from before his birth to his birth till today, is absolutely priceless to us. That's why we remember it. There's no insignificant moment in the life of the Prophet ﷺ. Yeah? Even the fire knew that the messenger has come. It fell silent. Fire in Persia burning for over 1,000 years. When the Prophet ﷺ came, extinguished. Even the fire knew. Even the trees knew. When the Prophet ﷺ went with his uncle Abu Talib to Syria, the tree, the branches, they lowered themselves. The clouds, they followed him. Why? Why when he was a child? Some people say he was a prophet when he was 40. If he was a prophet when he was 40, why did the branches lower themselves? Why did the clouds follow him? Why did his mother see a light emanating from her which lightened the palaces of Syria? Why? Why was the riding beast of Sayyidatuna Halima Sa'diyah now the fastest when on its way to Makkah it was the slowest? Why? Because every moment is significant in the life of the Prophet ﷺ. So the Prophet ﷺ, the 10 years now in Madinatul Munawwara, he forges a community which then becomes the blueprint and the role model for Muslims till the end of time. Yeah, our role and our purpose is that wherever we go, we create a Madinatul Munawwara. The Prophet ﷺ left a blueprint, and it begins with the masjid. The first thing the Prophet ﷺ did when he came into Madinatul Munawwara, what's the first words? Hadith musalsal bil awwaliyah. He says, Afshu salam, spread peace. Number one, rule number one. We should be agents of peace wherever we go. You youngsters, when you're in schools, other children shouldn't be scared of you. You should not be the bullies in school. You shouldn't be the one that other children say, you know what, he bullies me and he says this and he says that to me. No, you should be an agent of peace. So that when non-Muslim children see you, they say, I want to be like him. I want to be his friend. Because when people are picking on me, he protects me. That's what the Prophet ﷺ did. When the Prophet ﷺ was 12, the Battle of Fijjar, the Prophet ﷺ was part of those battles that protected the weak and the oppressed. That's the Prophet ﷺ. Afshu salam, we should spread peace. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامِ, feed people. Yeah? This is sunnah of the Prophet ﷺ. That we look after the basic necessities and needs of people. We are people who people take blessings from. When they're in need, we look after their needs, whether that's housing, whether that's clothing, whether that's food, whether that's medicine. Muslim, non-Muslim, doesn't matter. That's how non-Muslims become Muslims.
when you spread peace to them and they see Islam is something beautiful and beneficial to them. You know, so the Muslim children here, your teachers, when your teachers see you, they should say these are the best students because they're Muslims and they respect us. They work hard. They listen to us and they respect us. They're not disrespectful to us. Show your Islam now to those people. They will change. They will become Muslims. Alhamdulillah, just on Thursday, a PE teacher from one of the colleges in Derby became a Muslim. And he was telling me that the children in his college that are Muslim, they're supporting him and they're helping him. How beautiful. This is how we need to be. You can make a change. Don't think, oh, I'm just a child, I can't do anything. Look at Sayyidina Ali karramallahu wajhul kareem. Becomes Muslim when he's about 8 or 9 years old. And the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam, when he's calling Quraysh to Islam, he tells Sayyidina Ali karramallahu wajhul kareem in that young age, he says, you arrange the banquet, the meal. Sayyidina Ali karramallahu wajhul kareem arranges the gathering. He calls the heads of the Quraysh. They all come. And the Prophet ﷺ starts speaking. And Abu Lahab, and Allah subhanahu wa ta'ala has damned him in the Quran, تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبٍ. Perished be the hands of Abu Lahab and may they be perished. He starts making so much noise, nobody can hear the Prophet ﷺ. The gathering finishes, people go away, they haven't heard anything. The Prophet ﷺ tells Sayyidina Ali karramallahu wajhul kareem, arrange another gathering. You arrange it. Imagine making a 9-year-old responsible for an event. You organize it. Would they be able to arrange this event? Yeah. Now when they come the second time, the Prophet ﷺ speaks and this time they listen. And the Prophet ﷺ says to the elders, who will believe in me and support me in this mission? Subhanallah. How mahroom are those people? None of them stand up. None of them support the Prophet ﷺ. And I really want you all, especially the youngsters, to listen carefully to this next part. Sayyidina Ali karramallahu wajhul kareem, he stands up. This youth, he says, Ya Rasulullah, I believe in you and I will support you. This is what every single youngster should say today. Ya Rasulullah, we believe in you and we will support your religion today. And for the rest of my life I will support your religion. You know what Abu Lahab said? He laughed. He said, what can one man and a youth do to change this world? What did he say? What can one man and this youth do to change this world? Abu Lahab, look at the world today. Look at what he's done. Look at what they did. So don't think that I can't do anything. The Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam and Sayyidina Ali karramallahu wajhul kareem and that early group of Sahaba changed the world. And we're a part of the change of that world. We're a proof. If you want proof, where's the daleel? Then how on earth did you become Muslim? Where's the lands of Arabia? Where are you in England, Blackburn today? How did Islam come to you? You are a proof of Islam. You're a proof of Islam. And so do not think that you don't have a role and you don't have a purpose. Every single one of us has a mission to do. And our mission is to live by Islam and teach Islam through our living, our actions. The Sahaba al-Kiram, including the women, the first martyr in Islam is a woman. Sayyidatuna Sumayya Radi Allahu anha. Now she's a martyr in Islam. The rest of her family are martyred as well. In the way of the family of Al Yasir, the first martyrs in Islam, they gave their life for Islam. And this is what we need to do. We need to give up our luxury. You know, if you wake up in the morning and you're thinking about what clothes am I going to wear, and I can't wait to sit in my nice new car and, you know, sit on my nice couch, and you're thinking about all of those things, you are not supporting the cause of Islam. The first thing that you should do when you wake up is to remember Allah and the Messenger Sallallahu Alayhi Wa Sallam. You should be thinking, what can I do to please Allah and the Messenger Sallallahu Alayhi Wa Sallam today? What can I do to strengthen Islam and protect Islam in this day and age today? That's the first thing that should come to our mind, and that should be the last thing we're thinking about when we fall asleep as well. It's when you sleep in that state that you then see the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. If your concern is him,
He will come and visit you, Sallallahu Alayhi Wa Sallam. This is what happened. We were talking about the times of Sayyidina Salahuddin al-Ayyubi. Yeah, the Crusaders have taken over Masjid al-Aqsa. Yeah, on the other side, the Mongols are wreaking havoc within the Islamic Empire. The thing that changed people was that they had realized that we have been asleep. We have taken the dunya and we have forgotten the akhirah. We've become in a state of luxury. We have forgotten, and we've become easy in our situation. And because of that, because of hubb ad-dunya wa karahiyatul maut, the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam said that there will come a time when you will be great in numbers, but in terms of impact you will be like the foam on the sea. And the Sahaba, look what the Sahaba al-Kiram say. They say, Ya Rasulullah, is it because of our numbers? Is it because we are few? The Prophet ﷺ says no. He says why? They say why? They say because of wathan. They say, Ya Rasulullah, what is that? He says, Hubb ad-dunya wa karahiyatul maut. That the love of this world will have gripped your hearts and you will be fearful of death. That's why. What we need to free our hearts of in this day and age is this love for the dunya. Most of our youth, they're chasing after the flash life. This is why they want to become drug dealers. They want to take the shortcut. They don't want to take the educational route. They don't want to work hard. You know, our elders, mashallah, they worked hard. They worked in factories. They used to walk to these factories. They worked hard and they built these masajid that we have in England. They built them. And it's all on halal money. It's on sweat and hard work. That's what they skimp. They say they never went on big holidays. Yeah? They didn't have flash cars. Look at their lives. Look at the lives of your parents, look at the lives of your grandparents. This is how they built Islam in this world, in this country. Some people criticize them, they say, look, you know, what have they done? They can't even speak English, etc., etc. They have built the infrastructure. They have built the masajid. Now the job of the youth, instead of criticizing and complaining, now you do the work. You've got the buildings ready made for you. The buildings are there. The infrastructure is ready for you. Now you go and call people to Islam. You've got the English, you've got the education, you've got the connections, you've got the networks. The question is, what are you doing for Islam? They did something. This is our challenge today. As youth, we need to rise up. We cannot allow Islam, as we heard from Mufti Sahib, that Islam in the time of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, it became weak. Bones and skin, very weak, hardly able to stand. And through the barakah of him, he became Muhyiddin and Islam gained strength again. We need to be the people that give victory and strength to Islam, because there are many attacks upon Islam today. External attacks and internal attacks. And the only people that can save Islam in this day and age is the Ahl Sunnah wal Jama'ah. When extremists, they took the flag of Islam, they caused more harm than they caused good. Look at what they've done. Look at what they've done in Iraq. Look at what they've done in Afghanistan. Wherever they have gone and they've tried to spread Islam without the awliya al-kiram, without tasawwuf, with harshness, with extremism, they have caused more harm than good. And you look at in Islamic history, when Islam spread with love through the awliya al-kiram and tasawwuf and tazkiyah, people, entire countries became Muslims. Look at Indonesia. Indonesia, in terms of percentage of a country that's come to Islam, it's the highest percentage. Yeah? It came to Islam at the hands of 7 of the awliya al-kiram. They stopped in South India first, in lands near Kerala and those places. From there they went to India, they spread Indonesia, they spread Islam. The entire land became Muslim at their hands. No swords, no harshness, no extremism, love, tazkiyatun nafs, tasawwuf, awliya al-kiram. That's the formula they used. That's their formula. So we as youth of the Ahl Sunnah wal Jama'ah, stop being shy. Don't think you're inferior. Alhamdulillah, we have the truth on our side. And the entire Islamic history is a proof of that. Yeah, if you want any proof of that, just read Islamic history from the time of the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam and the tazkiyah and the riyadatul nafs of the Sahaba al-Kiram.
You just read the stories of the Sahaba, what kind of sacrifice. That's tasawwuf without a name. Ignore the name. That's tasawwuf, where they lived on leaves. We heard about Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani living on trees. Sahaba lived on the leaves of trees for 3 years. The Shi'b of Abi Talib, they were rejected from Makkah to Mukarramah. They had embargoes against them. They had no food that would reach them. What did they live off? They lived off dried leaves. They lived off the leaves of trees. That's what they survived on. And that's what they say contributed eventually to the demise of Sayyidina Khadija Radi Allahu anha. That great Sahabi, the great wife of the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam, that great woman. Just for our sisters who are listening, don't listen to this nonsense that people say that Islam oppresses women. Islam honors women. And women had an immense role in giving victory to Islam. Immense role. The children that they raised, then they became the supporters of Islam. The secret of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi is what? His mother. His mother, a great salihah, used to recite the Quran whilst he was in her womb. She used to be a profuse reciter of the Quran. She used to recite it so much. She is the one who told him, the first karama and the first murids of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, when he's leaving for his studies as a young child, she sews coins in his jubba, and she says, don't ever lie. Don't lie. So when the caravan, the thieves, they stop him, they search him, they can't find anything. They ask him, have you got anything? He says, yes. Because he remembered his mother. The barakah of the mother, the nasiha of the mother. He says, what do you have? He says, my mother has sewn golden coins in my jubba. They say, why did you tell us? If you didn't tell us, we wouldn't have known. He says, my mother told me never to lie. You ask, I told. You can take my gold, but you will not take away my truthfulness. You will not take away my obedience to my mother. Take my gold. But these good qualities I will not let go of. This is the way of Islam. This is how Islam is given victory. Don't listen to all of these voices from here, there and everywhere. We must establish the Khilafah, and we need to take over Downing Street, and we need to turn Downing Street into a minaret, and we need to turn the White House into a masjid and paint it green. All these people who are power hungry. Look at the Islamic world. We have enough countries that are run by Muslims. Look at their state. It's not by gripping power that victory is gained. No, it's gaining power over this. All of the problems that we see in the world today, they emanate from the heart. The wars, the greed, the ignorance, the hatred, the anger, jealousy. Where do they come from? This is where they emanate from. And until this is refined, until you submit yourself to a shaykh, and until you refine yourself like Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi shows us, like the Sahaba al-Kiram shows at the hands of the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam, they did not have it easy. The Sahaba did not have it easy. They had the greatest leader and messenger and teacher Sallallahu Alayhi Wa Sallam, but they developed through difficulty and hardship. They made sacrifices. They gave up their wealth. They gave up their lifestyle. They made Islam their priority. And when they did that, Allah subhanahu wa ta'ala gave them victory. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us and to bless us. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us steadfast upon the Ahl Sunnah wal Jama'ah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He allows us to continue to take part in the gatherings of the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam, and to remember the Mawlid of the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam. And we thank Allah subhanahu wa ta'ala for the gift of the Prophet Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Sallam. Ya Allah, we cannot thank you enough. Ya Allah, we ask you to increase us of our love for the Prophet Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Sallam. And after we are given this love, allow us to convey this love to those that don't know the Prophet Sallallahu Alayhi Wa Sallam until they accept Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa afu minkum. Subhanallah, subhanallah. बहुत दबाना खड़े हो जाएं, सलातो सलाम, उसके बाद मुख्तसर कुल